الحمد للہ الذی حمدہ الحامدون والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العلي العليم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ قدوس کی حمد و ثنا نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہردی درود و سلام عرض کرنے کے بعد، سامعین مکرم، آپ جانتے ہیں کہ آج ہم سب مل کر اپنے بزرگ مرحوم و مغفور عبدالرشید صاحب کے اصالہ ثواب کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں۔ حافظ وسیم صاحب، برادرم ندیم بھائی، راجہ صاحب، فہیم بھائی، نعیم بھائی، ان سب کو اللہ کریم صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے ساتھ علامہ محمد رمضان سیالوی صاحب جلوہ گر ہیں۔ میں نے رب قدوس کی لارب کتاب قرآن مجید سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب قدوس نے ارشاد فرمایا، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ولی اخوان الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے حالت ایمان میں جا چکے ہیں۔ اللہ کریم نے یہاں پہ مومنین کی، اہل ایمان کی تخصیص فرما کر کائنات والوں کو یہ بتایا کہ مشرک ہو تو ہم دعا نہیں کرتے، کافر ہو تو ہم دعا نہیں کرتے، اگر عقیدے کا منافق ہو تو ہم دعا نہیں کرتے، اگر صحت عقیدگی سے چلا جائے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ رب کریم کا ارشاد ہے، اور بہت ساری احادیث مبارکہ جن کا تعلق اصالہ ثواب کے ساتھ ہے۔ میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں مسلم شریف کے اندر، جناب ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، الا من صدقۃ جاریہ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ صدقہ جاریہ جو اس نے زندگی میں حالت ایمان میں کیا تھا۔ مثال کے طور پر کوئی پانی کی سبیل ہی لگوا دی تھی، اب سبیل تو لگی ہے، یا آج کل جدت ہے، جدید دور ہے، کوئی پانی کا کولر لگا ہوا ہے، بندہ جا چکا ہے قبر میں، جب تک لوگ وہاں سے پانی پیتے رہیں گے میرا رب ہر قطرے کے بدلے میں اسے قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور دوسرا فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم نافع چھوڑ کر جانا جو بعد میں امت مسلمہ کے لیے نفع کا باعث بن جائے، قرآن مجید لے کر دینا، احادیث کی کتابیں لے کر دینا، مساجد کو بنانا، مدارس کو قائم کرنا، علماء کو کتابیں لے کر دینا، ایسی لائبریریاں قائم کرنا کہ جس کے ساتھ امت کو نفع پہنچے۔ فرمایا بندہ یہ کام کر کے دنیا سے چلا جائے گا لیکن اللہ قبر میں ثواب اور اجر عطا فرماتا رہے گا۔ اور اسی حدیث کا تیسرا حصہ قابل توجہ جس کی آج ضرورت ہے مجھے اور آپ کو، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد چھوڑ کر جانا۔ بات تو بڑی تھی، فرمایا اولاد او ولد صالح، یہاں بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا اگر اولاد نیک ہو تو نفع نہیں پہنچے گا جب تک یدعو لہ، والدین کے لیے دعا نہ کرنا شروع کر۔ اور والدین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، ماں باپ کے مقام و مرتبہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمان پر سب سے بڑی عبادت جس کا نام نماز ہے، جس کو رب کریم نے بالغ مسلمان پر کسی حال میں معاف نہیں فرمایا، سفر ہو یا حضر ہو، حالت صحت ہو یا بیماری ہو، فرمایا ہاں نماز کو ہر حال میں قائم رکھنا۔ اس نماز کے اندر رب کریم نے ہمیں حکم دیا، کہو ربنا اغفر لی ولی والدی، اے ہمارے رب میری بھی بخشش فرما دے، میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما دے۔ پتہ چلا قیام اللہ کے لیے تھا، رکوع و سجود اللہ کے لیے تھے، تسبیح و تحلیل اللہ کے لیے تھی، ثنا اللہ کے لیے تھی، لیکن جب تک ماں باپ کے لیے دعا نہیں کی گئی نہ ادھر کو سلام پھیرا گیا نہ ادھر کو سلام پھیرا گیا۔ تو اس آیت پاک نے بتایا کہ ماں اور باپ کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے، اور اولاد
جب نماز پڑھے، جب صدقات و خیرات کرے، جب والدین کے صالح ثواب کے لیے اہتمام کرے، تو مسلم شریف کے اندر اور مشکات کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا قول سنیے گا، وقت کم ہے۔ ان اللہ عز و جل لیرفع درجۃ العبد الصالح فی الجنہ، بے شک اللہ کریم اپنے نیک بندے کے درجے کو جنت میں بلند فرماتا ہے، فیقول ان لی ہذہ یا رب، اے اللہ میری ترقی ہو گئی، میرا رتبہ بڑھ گیا، سبب کیا ہے؟ اللہ کریم اس وقت فرماتا ہے، حدیث کے الفاظ فیقول، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، باستغفار ولدک لک، تیری اولاد نے، تیرے بیٹے نے تیرے چلے جانے کے بعد جب میری بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگی ہے، رب نے قبول فرما کے درجے بلند فرمانے شروع کر دیے۔ اور اللہ کریم اتنا بخشنہار، اتنا پالنہار، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ پچھلی قوموں کے اندر ایک ایسا بندہ تھا جس نے ساری زندگی گناہ کیے، ساری زندگی اتنے پاپ کیے کہ یقین آیا کہ مرنے کا وقت قریب آ چکا ہے، بڑا پاپی ہوں، دامن میں نیکی کوئی نہیں، اپنی اولاد کو جمع کر کے کہنے لگا، بات سنوئے، اس بات پہ قائم رہنا، میں نے زندگی میں نیکی کی نہیں، اب میں رب کی بارگاہ میں جب پیش ہونے لگا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اللہ کریم جلال میں آ کر مجھے ایسا عذاب دے گا جو عذاب کسی کو دیا نہیں ہوگا۔ اب ایک ہی صورت ہے بچنے کے لیے کہ تم یہ کرنا کہ میرے جسد کو، میرے بدن کو جلا دینا، اور جلانے کے بعد اس کو اکٹھا نہ رکھنا بلکہ اس کے ذرات کو ہوا میں بکھیر دینا، شاید میں عذاب سے بچ جاؤں۔ اولاد نے حسب وصیت باپ کے مرنے کے بعد اس کو جلایا، اس کے ذرات کو فضا میں بکھیر دیا۔ جب یہ سارا کچھ ہوا نا تو اللہ کریم کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ اکبر، ابھی بھی آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، ہائے 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 ہائے، اللہ کریم کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ کو، فرشتوں کو، جاؤ سارے کے سارے اس بندے کے ذرات کو جمع کر کے مجسم بنا کر میرے سامنے کھڑا کر دو۔ فرشتے حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں جمع کر کے اس کو انسانی صورت بنا کر پیش کر دیا۔ اللہ نے فرمایا بندے یہ تو بتا کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے، آخر جلانے کے بارے میں اور اپنے ذرات کو فضا میں بکھیرنے کا سبب کیا تھا؟ حدیث کے الفاظ میں ترجمہ عرض کرتا ہوں، وہ کہنے لگا یا اللہ مجھے تجھ سے ڈر آ رہا تھا، تیری خشیت اور تیرا خوف میرے دل میں پیدا ہو چکا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فغفر لہ، جب اس نے اقرار کیا رب کے سامنے مولا تجھ سے ڈرتا ہوں، رب نے سارے گناہوں کو معاف فرما کے بخشش فرما دی۔ یہ اللہ کریم کی شان ہے، اور یہ شان رحیمی ہے۔ آپ نے حیدری نعرہ لگایا، اصل میں وقت نہیں ہے، ہم بہت بڑے علی والے الحمدللہ۔ پہلے میں اپنا شعر پڑھ دوں کہ بوہا علم دا مولا علی ساڈے، ملے اوتھو ہی علم رحمان والا، او دی عظمت دا کریے انکار کیویں، جدی شان ہے رب بدھان والا، جنہ مولا علی نال عشق ہووے، ہاں ہاں جنہ مولا علی نال عشق ہووے، پھر آندا علم شیطان والا۔ مولا علی نو مان استاد شافی نقطہ ایک سکھ قرآن والا، مولا علی نو مان استاد شافی نقطہ ایک سکھ قرآن والا۔ ہمارے دادا شیخ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اسرار معرفت میں ایک چیز کو بیان کیا ہے، فخر السادات، میری مراد ابو الحقائق پیر سیدی و سیدنا امرد شاہ صاحب چشتی نظامی رحمہ اللہ ممبر پہ بیان کر رہے تھے۔ ایسے بھی اللہ کے درویش اور فقیر ہوتے ہیں۔ وہ سید انوار صاحب کا ایک شعر ہے کہ سننے والے ہیں کہاں اس لیے کہتا ہی نہیں، سننے والے ہیں کہاں اس لیے کہتا ہی نہیں، سننے والے ہیں کہاں اس لیے کہتا ہی نہیں، دل میں لاکھوں میرے اسرار پڑے رہتے ہیں، دل میں لاکھوں میرے اسرار پڑے رہتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ بہت بڑے علم کلام کے، علم تفسیر کے، قرآن کے معنی کو جاننے والے بہت بڑے اپنے دور کے علامہ، ایک مرتبہ ایک ہے شریعت، ایک ہے طریقت، ایک ہے حقیقت، ایک ہے معرفت۔ جب شریعت و طریقت کامل ہوئی، حقیقت و معرفت کی جستجو میں پہنچے اس دور کے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ کی بارگاہ۔ جب پہنچے نا تو گزارش کی کہ مجھے نوازیں۔ اب اللہ والے اپنے انداز سے نوازتے۔ اقبال نے کہا نا انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں۔ مجھے ٹائم کا اندازہ بے فکر نہیں ہے،
ویسے تو عاشقوں کا صاحب کوئی نہیں ہوتا وقت کا، لیکن پھر بھی اندازہ ہے الحمدللہ۔ تو عرض کر رہا تھا پہنچے نہ تو آپ نے توجہ فرما کے سارے کا سارا علم ظاہری جو سینہ پر رکھ کر صرف کا، نحو کا، منطق کا، جو بھی علوم تھے سارے کے سارے سلب فرما دیے۔ رات گزری، صبح اٹھے، نہ صرف، نہ منطق، نہ فقہ، نہ نحو، کوئی علم یاد نہیں، سینہ خالی۔ اب ارادہ یہ تھا کہ علم لدنی نقش کر کے ان کو عارف باللہ بنا دیتے، ان کو معرفت کا جام پلا کر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مست و بے خود کر دیتے ہیں، تاکہ یہ بھی کہیں کہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا۔ تو کیا ہوا؟ لیکن نصیب کی بات ہوتی ہے۔ کہنے لگے میرا سینہ جو تھا وہ علم ظاہری سے منور اور معمور تھا، شیخ آپ نے توجہ فرما کے سلب کر دیا ہے۔ نہیں نہیں، کرم کیجئے نا، مجھے میرا ہی علم عطا کر دیجئے۔ آپ نے توجہ فرمائی۔ یہ تو اقبال نے بھی کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کہنے لگا، شیخ نے کہا توجہ فرمائی، علم دوبارہ سارے کا سارا علم نقش کر دیا۔ علامہ صاحب نے اجازت لی اور گھر پہنچے۔ المختصر، وقت نزا کا آ گیا، کیونکہ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نزا کا وقت آیا، ادھر سے ابلیس آ گیا، ادھر سے شیطان آ گیا۔ شیطان نے سوال و جواب شروع کیے۔ کہا علامہ صاحب صرف، میں اپنے صرف پڑھی تھی، نحو کو پڑھا تھا، منطق کو پڑھا تھا، آپ نے فقہ کو پڑھا تھا، اصول فقہ کو پڑھا تھا، حدیث کو پڑھا تھا، اصول حدیث کو پڑھا تھا، سب کچھ کیا تھا، لیکن یہ تو بتاؤ نا کہ خدا کو ایک کیسے مانتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، خدا کے ایک ہونے کی دلیل تو مجھے دو نا۔ علامہ صاحب کے پاس علم کے انبار تھے، 1 2 3 4 نہیں بلکہ 101 دلیلیں دے کر شیطان کا رد کرتے رہے۔ ادھر خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ اپنی خانقاہ میں وضو فرما رہے تھے، درویش وضو کروا رہا تھا۔ حالت دوران وضو آپ نے فرمایا تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ مرید نے کہا حضور سامنے تو بندہ ہی کوئی نہیں، کس سے خطاب فرمایا؟ ہاں ہاں انہی کے ساتھ خطاب کر رہا ہوں جو ایک مرتبہ ہماری محفل میں تشریف لائے تھے۔ مرید کی سوچ مریدوں والی ہوتی ہے، پیر کی سوچ لجپالوں والی ہوتی ہے، کیونکہ لجپال پریتاں توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ تو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا وہ حضرت جو آئے تھے نا جی، ان پر نزا کا وقت طاری تھا، شیطان نے 101 دلیل رد کر دی تھی، اور میری توجہ کی برکت سے اللہ نے ان کا ایمان بچا لیا ہے۔ پتہ چلا اگر کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو تو نزا کے وقت جس وقت پر کو معیار سمجھا جاتا ہے، معاذ اللہ، اللہ بچائے، اگر وہاں پر کوئی کفر پہ مڑا تو زندگی بھر قبر دوزخ کا گڑھا بن جائے گی، جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی خوش نصیب حالت ایمان میں مر جائے تو اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے، جنت میں اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک الملک مجھ کو اور آپ کو نیکوں کی صحبت سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔